بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں توکل حسین ہوں۔ پنجاب کے جو 30 اپریل کو ہونے والے الیکشن تھے وہ الیکشن کمیشن نے مؤخر کر دیے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو پٹیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں دائر کر دی ہے، اور اب عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ عدالت جو چاہے گی وہی ہوگا، ہونا بھی وہی چاہیے، لیکن قانون کی دھجیاں شروع سے ہی اڑتی رہی ہیں، اب بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ جو ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا ثوابدیدی حق ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ چینج کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا کسی قانون کے کسی آرٹیکل میں بھی موجود نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ چینج کر سکتا ہے۔ الیکشن کی تاریخ صرف ایک یا دو صورتوں میں ہی چینج ہو سکتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ اگر کوئی لیڈر جو پارٹی کا سربراہ ہو اس کے ساتھ کوئی حادثہ واقع ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی پاکستان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس طرح کہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہے، اس قسم کی آ جائے ناگہانی آفت، اور اس کی ایسی صورت میں الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کی 50 سالہ تاریخ ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ناممکن ہے کہ دو صوبوں میں الیکشن کرا دیے جائیں۔ پاکستان کے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہے۔ انڈیا کی مثال دی جاتی ہے، لیکن انڈیا کے صوبے بہت زیادہ اور کے ادارے مضبوط ہیں، پاکستان کے ادارے مضبوط بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی اس قدر ممکن نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان پنجاب میں نگران حکومت محسن نقوی کی ہے، انہوں نے بہت طریقے انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور طریقے انصاف کے کارکنوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ 700 کے لگ بھگ طریقے انصاف کے کارکن اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، اور جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان طریقے انصاف کی حمایت کرتے ہیں۔ جو بھی پاکستان طریقے انصاف کی حمایت کرتا ہے اس کو یہ پکڑ رہے ہیں۔ یہ حالانکہ نگران حکومتوں کا کام نہیں بنتا۔ نگران حکومت تو صرف اور صرف آتی ہے کہ وہ الیکشن کرائے، اور الیکشن کرانے کے بعد چلے جائے۔ 90 دن کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس سے آگے بھی اگر طوالت دینا چاہیں نگران حکومت کو تو یہ دے سکتے ہیں، دے لیں گے، بلکہ اب انہوں نے دے لیے تقریباً۔ اب نگران حکومت کو 9 مہینوں کے اوپر محیط کر دیا، 6 مہینے مزید الیکشن میں ہیں۔ 8 اکتوبر کو اگر یہ الیکشن چیک کراتے ہیں، اور 6 مہینے وہ ہو گئے، 3 مہینے پہلے، اور 7-8 مہینوں کے اوپر یہ نگران حکومت محیط ہو جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوگا کہ نگران حکومت کا دورانیہ اتنا ہوگا۔ سابرہ کچھ ہی کام پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کاروباری لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے، بجلی اس قدر مہنگی ہے، مینوفیکچرنگ کا کام کرنے والے انتہائی پریشان ہیں، جو اپنی بہترین روٹی چلا رہے تھے۔ اس قدر مہنگائی نے بجلی، پٹرول، گیس اور لاقانونیت، بجلی کا بل اگر فیکٹری والے کو ایک دفعہ 1.5 لاکھ روپے آیا تو اگلی دفعہ ہو سکتا ہے 5 لاکھ آ جائے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا بجلی والوں کو، وابڈا والوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پولیس کی گنڈا گردی، اس کے علاوہ ہر ادارہ جو اپنی منمانی کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کیس نہیں ہے، کوئی اس کو ایک سال میں یہ جو ہمارے اوپر امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ کسی قسم کا کوئی بھی قانون سازی، ایسی قانون سازی جو غریبوں کے لیے ہو، جو پاکستانیوں کے لیے ہو، جو تقریباً 80% پاکستان میں لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے یہ نہیں کر سکے۔ یہ صرف یہی کر رہے ہیں 10-11 مہینوں میں، بلکہ ایک سال میں، صرف اور صرف کہ عمران خان کو کیسے دیوار سے لگانا ہے، پی ٹی آئی کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور سہولت کار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سہولت کاروں کی مکمل پشت بنائی ان کو حاصل ہے۔ اگر سہولت کار ان کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں تو یہ حکومت میں کچھ دن بھی نہیں رہ سکتے، اور ان کو بہت جلد حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اور میرے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔